الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل کی ہم جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اور آج اس مسئلے پہ ڈسکس کریں گے کہ روزہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس حکم سے مستثنی ہیں۔ سب سے پہلے کن لوگوں پر روزہ واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی مقیم ہو، یعنی اپنے ملک میں رہنے والا ہو، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ہر رکاوٹ سے آدمی پاک ہو۔ اس میں وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو پیریڈ کے دنوں سے گزر رہی ہیں، اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورتیں یا حمل سے جو عورتیں ہیں وہ ساری عورتیں آ جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ افراد ہیں جن پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں: مسلمان، عقل مند، بالغ، صحت مند، مقیم اور ہر رکاوٹ سے خالی عورتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو روزہ کے مخاطب نہیں ہیں یا بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر غیر مسلم روزہ کے مخاطب نہیں ہیں، یعنی ایک غیر مسلم سے روزے کی اس وقت مانگ نہیں ہے جبکہ وہ اسلام میں نہیں ہے، حالانکہ اس غیر مسلم پر بھی رمضان کا روزہ فرض ہے، اس غیر مسلم پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کی مانگ تب ہوگی جبکہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ یہ بہت اہم اور پوائنٹ کی بات ہے، یعنی غیر مسلم پر ساری عبادتیں فرض ہیں اور ان کے بارے میں کل قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ بھی ہونے والی ہیں، لیکن اس وقت تک ان عبادتوں کا ان کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اس وقت تک وہ عبادتیں ان سے قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ ایمان نہ لاتے ہیں۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں کر جہنم میں گئے؟ تو پہلا جواب ان کا کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ ایک آدمی جو کبھی اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی کہے گا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس پر بھی فرض تھی، لیکن نماز کی قبولیت کب ہوگی؟ جبکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم پر اگرچہ روزہ فرض ہے پر اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غیر مسلموں کو روزہ رکھنے سے منع کیا جائے گا۔ منع نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد روزہ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں اور روزہ میں جو فلسفہ ہے اس پہ غور کرتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ان کو اسلام کی ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے ایسے غیر مسلم جو روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ رکھنے دینا چاہیے، پر بتانا کیا چاہیے کہ دیکھیں اسلام میں روزہ کی جو کیفیت ہے اور جس کیفیت پر ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کریں گے تبھی آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ صحت کے لیے روزہ رکھنا ہو جائے گا جس کا آپ کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ پھر اس کو بتانا چاہیے کہ اسلام میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزہ کا فلسفہ کیا ہے، کہ ہو سکتا ہے اسی راستے اس کو ہدایت ملے۔ تو غیر مسلم روزے کا مخاطب نہیں ہے، حالانکہ روزہ اس پر بھی فرض ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر مجنون اور پاگل۔ اگر ایک انسان پاگل ہے، عقل سے محروم ہے، تو ایسے انسان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمر دراز ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو
شعور ادراک کھو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یادداشت کھو جاتے ہیں، تو ہمارے اکثر لوگ ایسے لوگوں کی طرف سے بھی کھانا کھلاتے ہیں جو یادداشت کھو چکے ہیں، نہیں، ان پہ روزہ ہی فرض نہیں، کیونکہ ان کے پاس یادداشت نہیں رہی، بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت کھو چکے ہیں، تو ان کے اوپر روزہ ہی فرض نہیں رہا، تو ان کی طرف سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، عمر دراز ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے عمر درازی کی وجہ سے، تو ان کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، جس کی تفصیل آئے گی۔ تو اگر کوئی انسان پاگل ہے، دیوانہ ہے اور شعور کھو چکا ہے، تو ایسے تمام لوگ روزہ کے مخاطب نہیں ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے کی طرف سے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون سے یہاں تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے۔ جب عقل آئے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھے، لیکن اگر مجنون یا پاگل عقل سے پہلے جو روزے چھوڑا ہے، ان کی قضا ان پر نہیں ہے۔ بے ہوش کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر رمضان آیا بے ہوش تھا، 10 دن تک بے ہوش رہا یا 5 دن تک بے ہوش رہا، تو بے ہوشی سے پہلے کے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ تیسرے لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے وہ ہے بچے، یعنی بچوں پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں تب تک کہ اگرچہ روزہ فرض نہیں ہے، پر بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ ان کو بلوغت کے بعد روزہ رکھنے کی عادت بن گئی ہو۔ آج کل یہ جو ظاہرہ ہے کہ آسانی سے لوگ روزے ترک کر دیتے ہیں یا روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے پیچھے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے بچپن سے ہی ٹرینڈ نہیں کیا، تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے جبکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ روزہ رکھ سکیں، جیسے 7 سال 8 سال 10 سال کے ہو جائیں اور روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں عاشوراء کے روزہ کے حوالے سے، جبکہ عاشوراء کے روزے فرض تھے، فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، کہ اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب وہ بھوک سے پریشان ہو جاتے تو ان کے لیے ہم روئی کے کھلونے بناتے تھے، ان میں ان کو الجھا دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، بچوں کو انعام دینا چاہیے اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو، اور اسی طریقے سے کھیل وغیرہ میں الجھانا چاہیے، نبیوں کے قصے سنانے چاہیے، اور آج کل تو اچھی چیزیں بہت ساری ہیں جن میں ان کو مشغول کر سکتے ہیں تاکہ وہ کچن وغیرہ میں نہ جائیں اور کھانے وغیرہ کا مطالبہ نہ کریں اور روزہ رکھ سکیں۔ اسی طریقے سے صحت مند کے اوپر روزہ فرض ہے تو بیمار اس سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، البتہ بیمار کی 2 شکلیں ہوں گی، یعنی بیمار کی 2 حالت ہوگی۔ ایک بیمار وہ ہے جس کی بیماری لا علاج ہو، جس کو شفا پانے کی امید نہ ہو، اور دوسرا بیمار وہ ہے جس کو شفا پانے کی امید ہو۔ تو جس بیمار کو شفا پانے کی امید ہے اس کی 3 حالت ہو سکتی ہے، یعنی ایسا بیمار جس کو شفا پانے کی امید ہے اس بیمار کی 3 حالت ہو سکتی ہے۔ پہلی بیماری ایسی بیماری ہے کہ نارمل ہو، سردی کھانسی وغیرہ اگر پائی جاتی ہے، یا ہلکا سا بخار ہے جس کی وجہ سے ایک انسان بیڈ پر نہیں گرتا اور جس میں نقاہت نہیں آتی، تو ایسے بیمار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ اس کو بیمار کہا جائے گا عام حالت میں، لیکن اس کی بیماری نارمل ہے، سردی کھانسی ہے یا ہلکا سا بخار ہے جس کی وجہ سے نقاہت نہیں آتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ دوسری حالت بیمار کی وہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں ہلکی سی تکلیف ہو، روزہ رکھنے میں ہلکی سی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو ایسے بیمار کے لیے افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے،
کون سا انسان؟ جس کو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی چھوٹ کو اپنایا جائے، جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا کوئی کام کیا جائے۔ تو چونکہ اس کو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس ناحیے سے اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ تیسری شکل بیمار کی ہو سکتی ہے کہ بیماری سخت ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ دقت ہو، اس کی بیماری میں اضافہ کا سبب بن جائے روزہ، تو ایسے انسان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ بیماری کی حالت میں وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو ایک انسان روزہ رکھے گا بیماری کی حالت میں اور بیماری بڑھ جائے گی تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ تین شکلیں ہوں گی بیمار کی۔ اسی طریقے سے مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ تو اگر سفر میں حالت برابر ہے، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں نارمل حالت ہے، تو ایسی حالت میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے مسافر کی کہ روزہ رکھتے ہیں تو ذرا پریشانی ہوتی ہے، ہلکی سی پریشانی ہوتی ہے، اور روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ذرا آرام ملتا ہے، تو ایسی حالت میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی چھوٹ کو اپنایا جائے۔ تیسری شکل مسافر کی یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے سفر میں پریشانی ہو رہی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے روزہ کھولنے کا حکم دیا تھا، کچھ لوگ روزہ رکھے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تھا اولئک العصاة اور نافرمان لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر حالت خراب ہو رہی ہے یا ایک انسان کے اوپر بے ہوشی کا ڈر ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورتیں، منتھلی پیریڈ جن عورتوں کو آ رہا ہے، ان حالت میں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور ان روزوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی شفا پانے کی امید جن کو ہے ان کی بات تو ہو چکی ہے، لیکن جن کو شفا پانے کی امید نہیں ہے مریضوں میں، اس کی بات رہ گئی، تو ایسے مریض کی حالت یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسے عمر دراز مرد اور عورتیں جو عمر درازی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائیں گے۔ کھانا کتنا کھلانا ہے؟ 1.5 کلو اگر اناج دے دیتے ہیں تو کافی ہے، اور اگر کھانا کھلا رہے ہیں بنا ہوا تو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ بھر پیٹ اگر کسی نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا تو کافی ہے، اس کی قضا ہو جائے گی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک عورت اگر حیض اور نفاس سے ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ان روزوں کی قضا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ان روزوں کی بھی قضا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں یا جو عورتیں حمل سے ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے ان کو دقت ہو رہی ہے یا حمل سے ہونے کی وجہ سے ان کو دقت ہو رہی ہے، تو اس حالت میں بھی ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کر لیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی، یعنی ان روزوں کو چھوڑ دیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی یا نہیں کریں گی۔ تو اس حوالے سے 2 قول ہے علماء کا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، جو روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ دے دے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو بھی ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ اس عورت کو بھی، یعنی حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کو بھی ان روزوں کی قضا کرنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ جیسے مسافر ہوتا ہے، جیسے ایک شفا پانے والا مریض ہوتا ہے، اس کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے، ویسے ہی یہ عورت بھی ہے جو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ توڑی ہے، یا وہ عورت بھی ہے جو حمل کی وجہ سے روزہ
کمزوری ہے تو بعد میں اگر موقع ملتا ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ موقع ملتا ہے، اگر ایک عورت حمل سے ہے پھر اگلے سال حمل سے ہو گئی، پھر اگلے سال حمل سے ہو گئی تو اس کو موقع ہی نہیں مل سکا، تو ایسی حالت میں وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ لیکن جس عورت کو موقع ملتا ہے روزہ رکھنے کا، اس کو چاہیے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ ایک آخری سوال ہے، اسی پر اپنی بات ختم کریں گے مختصر طریقے سے، کہ کیا مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے، تکلیف کا کام کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ تو قطعاً نہیں، روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے جان لیا کہ کن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، یا کن لوگوں کو کون لوگ روزہ رکھنے کے مخاطب ہیں اور کن لوگوں کو چھوٹ حاصل ہے۔ تو مشقت کا کام اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے چھوٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ فتویٰ کمیٹی، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی بیکری میں کام کرتا ہے تو کیا روزے کے دنوں میں وہ روزہ کھول سکتا ہے اور بعد میں ان کی قضا کرے؟ تو فتویٰ کمیٹی نے کہا تھا کہ نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، لیکن وہ اس نیت سے رہے کہ روزہ نہیں رکھے گا، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔